آپ کوئی بات کرو. تکبر سے بچنے کا تکبر کا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، تو بچوں کے کیسے؟ ہمارے جیسے جو جگہ افسر کے پاس دیکھتے جو ہے جی کام ہو گیا، آپ کی برکت سے ہو گیا، اب افسر کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کی برکت سے ہوگا. ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، جی آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ تو انفارمیشن میں ہمارے فیصلوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. خیر تکبر کا ہے، وہ ایک عادت ہے نا کہ ہاں دیکھو آپ میں آتا ہے تکبر ہوتا کیا ہے؟ بتاؤ نا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا. اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اچھا سمجھنا، تو یہی اس کی سزا ہے، یہی تو بتا رہے تھے. یہ سزا ہے اپنے آپ کو دینے والی کہ دوسروں کے سامنے تکبر ظاہر کرو گے اور ذرا تو نہ ہوگے تو تکبر نہیں ہوگا اپنے آپ میں. کیونکہ اپنے آپ میں تو تم محسوس کرتے ہو کہ ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے. تو ذاتی طور پر عاجزی ہے، وہ عاجزی جو انعام ہے، وہ عاجزی جو ہے تکبر کے فریب میں نہیں آتی. اور وہ عاجزی جو معرومی اور سزا ہے وہ تکبر بن کے رہتی ہے. تکبر ظاہر ہو، عاجزی حقیقت ہو تو انسان پریشان رہے گا. عاجزی حقیقت ہو، تکبر سے گریز کرے تو یہ انعام ہے، جو انسان بہت آسانی میں رہے گا. تو لوگوں کے اندر فوقیت حاصل کرنے کا شوق نکال دو. یہ بھی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، یہ بھی تکبر ہے میرے سامنے. لوگ یہ کہتے ہیں کہنے دو، آپ جانتے ہو آپ چلتے جاؤ. لوگوں کے عمل سے آپ کا عمل نہیں بدلتا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم مومن ہو، مومن ہو. لوگ کہتے ہیں تم کافر ہو، لوگ کہتے ہیں. یہ لوگوں کا عمل ہے، آپ کا عمل نہیں ہے. آپ کا ایمان اور آپ کی عاجزی اور آپ کا تکبر آپ کے عمل سے ہے. جو عمل آپ کا نہیں ہے اس کا عنوان آپ نہیں رکھ، دوسرا نہیں رکھ، آپ ہی رکھو گے. تو دوسروں کے ذریعے اپنے عمل کا نام رکھوانا یہیں سے گمراہی ہوتی ہے. عمل تمہارا، نام بھی تمہارا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ عمل تمہارا ہے، نام تمہارا ہے. دوسرا تمہارا نام رکھے کہ یہ نمازی ہے تو وہ نمازی کہلانے کی ضرورت کو نہیں ہے. تم جب جانتے ہو کہ کیا واقعہ ہے تو وہی واقعہ ہے، جو واقعہ آپ کو پتہ ہے اپنے بارے میں وہی واقعہ ہے. اس لیے تکبر سے بچنے کا طریقہ، اگر آپ کے ذہن میں تکبر کا خیال آتا ہے تو یہ ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے. جب انسان اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، اللہ کا بندہ، عاجز بندہ، تکبر کیا کر سکتا ہے؟ جس آدمی کو خدا پر بھروسہ ہو تکبر نہیں کر سکتا. تکبر، غرور، بڑائی، کبریائی اسی کو زیر دیتی ہے. اور رہی عاجزی تو میری چیز ہے، عاجزی اپنی چیز ہے. ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا، لوگ بڑے سکتے میں آ گئے کہ دیکھو صاحبان، جس کے لیے، جس ذات گرامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ کائنات بنائی اور ان کو ایک زندگی کے بعد واپس بلا لیا اور ان کو اس زندگی میں تکلیف سے بھی گزار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم مطلب پیدا فرما دیا، تو پھر اس اللہ کے آگے جو ہے کیا حافظ تکبر کرنا ہے؟ وہ تو درود ضرور پڑھتے جائیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا لیکن بلا لے گا، موت کا ذائقہ چکھو. آپ بات سمجھ رہے؟ اب یہ جو ہے نا اللہ اس کے آگے، اب تو اس لیے مطلب جو ہے نا فقراء وہ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ کھیل میں سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے محبوب کو موت سے گزارے، کیسے اللہ بھی زندہ ہی مانتے ہیں. تو یہ ہے دیکھنا کہ تکلیف سے گزارنا، موت سے گزارنا، ان واقعات سے گزارنا یا بڑھاپے سے گزارنا، تو انسان پر تکبر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب انسان آ گیا، جو اس جامع میں آیا ہے نا، یہ عاجزی کا جامع ہے انسان، اور جو انسان کے جامع سے باہر ہوگا وہ کوئی اور شے ہوگا. تو تکبر کا مطلب یہ نہیں ہے، عاجزی ہی انسان کا زیور ہے اور یہی اس کے اصل ہے اور یہی اس کا انجام ہے. انسان کو ذرا غرور کرے کہ جاگنے کا تکبر جو ہے نا نیند کی عاجزی میں گم ہو جاتا ہے، جاننا جہالت میں گم ہو جاتا ہے، صحت بیماری کے عاجزی میں گرفتار ہو جاتی ہے، ہونا نہ ہونے کی ذات میں ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے نا بس والا انسان بے بسی سے گزر جاتا ہے. تو اس میں تکبر جہالت ہی کا نام ہے.
تکبر لا علمی کا نام ہے. جب علم آ جائے تو پھر تکبر نکل جاتا ہے. علم کی ابتدا ہی ہوتی ہے ہیوملٹی، عاجزی سے. اس لیے ذرا تھوڑا سا سوچا جائے تو پھر استغفار پڑھا جائے. جب کبھی تکبر آ جائے استغفار پڑھا جائے تو یا اللہ مہربانی سے معاف کیجیے، کیونکہ یہ معرومی کی ابتدا ہوتی ہے، معرومی کی ابتدا ہوتی ہے. اور عاجزی جو ہے نا یہ ترقی کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معرومی سے بچائے. اور اپنے سے بڑوں کے پاس رہا کرو، تکبر نہیں آئے گا. بزرگوں کا ادب کیا کرو، ماں باپ کے ساتھ وقت گزارو، ان کی قبروں یادوں میں رہو، تکبر نہیں آتا. موت کا خیال رکھو، تکبر نہیں آئے گا. کہ بڑے بڑے مطلب بادشاہ سکندر یہ وہ سارے کے سارے روانہ ہو جائے. تو یہ تکبر جو ہے نا ختم کرنے کا انجام یہی ہے، غور کرنے کا طریقہ یہی ہے. قبرستان میں ہر روز جایا کرو، یعنی ہر جمعرات کو جایا کرو، مہینے میں ایک بار جایا کرو، تکبر سب ختم ہو جائے. وہ اس کا شعر اس نے کہا تھا میر صاحب نے، وہی شعر ہے. کیا ہے؟ کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو جا پڑا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا. آئی صدا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کے سرے پر غرور تھا. کیا جا رہا ہے؟ کہتے ہم یہاں پر ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں. کبھی انسان کو ذرا نگاہ مل جائے تو پتہ چل جائے کہ زمین بھری پڑی ہے انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے سے. تو پھر اس لیے جب آپ دیکھو تو پھر کیا ہڈیوں کے اوپر ہڈیاں بیٹھے بات کر رہی ہیں تو کیا کرے. ماٹی پر ماٹی چلے اور چلے ہزاروں رنگ، انت کو ماٹی جائے ملے ماٹی ہی کے ساتھ. مٹی پر مٹی چلتی جا رہی ہے، ہزاروں رنگ برنگ کے کپڑے لباس پہنتے جا رہے ہیں، اور آخر مٹی مٹی مل جائے گی. اب مطلب ایسی بات ہے نا، اور مٹی مٹی مل جائے گی. اور یہ بتاتی ہے، اطلاع کرتی ہے مٹی کہ ہم قریب ہے تیرے ساتھ ہیں. کہتے ہیں کہ جب ایک بال پہلا، وہ پرانی کتابوں میں لکھا تھا، ایک بادشاہ سلامت تھا، اس نے ایک دم آئینہ دیکھا، اس کا ایک بال سفید نظر آیا. اس کو کہتے ہیں یہ موت کا پیغام آ گیا. یہ بال سفید ہونے لگے، موت کا پیغام ہے. جب آپ کے عزیز رشتے دار کی فوت ہونے لگ جائے تو موت کا پیغام ہے. موت کا پیغام جو ہے موت کے عمل کے اظہار سے ہوتا ہے کہ موت اب قریب قریب آ گئی. اگر قریب ہی آ گئی، ڈال ہاتھ دریا دیں، ڈال اگر جانتے ہیں نا آپ، آ کے دریا جائے، پہلے کوئی عزیز چلا گیا، پھر کوئی اور چلا گیا، کوئی اور رشتے دار چلا گیا. یہ اصل میں دریا آپ کی طرف آ رہا ہے، اصل میں واقعہ آپ ہی کی طرف آ رہا ہے. اب تکبر غرور کو نکالو اور اپنے آپ کو سنبھالو. یہ ایک واقعہ اس کا ہے، غور سے دیکھنا چاہیے، استغفار آپ پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس حالات زمانہ موجود ہیں تو اگر صحت کمزور ہے تو